تب بھی یہ کہے گا جینے نہیں ہو رہا, مشکل ہے, پریشانیاں ہیں, دعا کریں, یہ وہ فلاں. میں اسے کہتا ہوں اللہ کے بندے, تو زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ جینے نہیں ہو رہا, لیکن تو ایک ہفتے سے جی رہا ہے, پیر سے لے کے اتوار تک ایک ہی گیلا شکوہ تیرا, نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا, لیکن ہو رہا ہے. تو ایکسیپٹ نہیں کر رہا. تجھے اپنے حالات میں خوش رہنا آتا نہیں ہے. اگر نہ ہوتا, اگر مشکل, اچھا مشکل کی ڈیفینیشن تو سمجھتے ہیں نا تھوڑی سی, کہ بیسیکلی یہ مشکل کہتے کسے ہیں. مشکل, زندگی بڑی مشکل ہے, عبادت بڑی مشکل ہے, اللہ سے تعلق بڑا مشکل ہے, اپنے آپ کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہے. چلو اس مشکل کو تو سمجھے, یہ مشکل کس بلا کا نام ہے؟ مشکل اسے کہا جاتا ہے جس کا ہونا, کرنا پاسبل ہی نہ ہو آپ کے لیے. وہ چیز آپ کے لیے مشکل ہے. جیسے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ جاؤ یار میرے لیے ایک ستارہ تو توڑ کے لے آؤ, تو تم آگے سے کہو گے نہیں بھائی میرے لیے مشکل ہے, میں تو نہیں کر سکتا. اچھا چلو یہ نہیں کر سکتے, تو ایسے کرو پھر چاند کا ایک ٹکڑا لا دو مجھے. تو آگے سے یہ بندہ کہتا ہے یار یہ تو مشکل ہے, نہیں ہو سکتا. کہ فائن, مشکل ہے واقعی, نہیں لا سکتا کوئی. اچھا اب میں اسی بندے سے کہتا ہوں اے تو نے تو جمعے کی نماز پڑھی, تو فجر میں کیوں نہیں آتا؟ یار مشکل ہے. ارے تو جمعے کی نماز پڑھتا ہے, عید کی نماز پڑھتا ہے, ظہر عصر مغرب عشاء کیوں نہیں پڑھ رہا؟ یار وہ علی بھائی وہ مشکل ہے. مشکل ہے تو پھر تو جمعے کی کیسے پڑھ رہا ہے؟ پھر عید کی نماز تو کیسے پڑھ رہا ہے؟ اور بہت سارے جنازوں کی نمازیں تو کیسے پڑھ رہا ہے؟ اگر مشکل ہوتا تو امپاسبل ہوتا, تو کبھی نہ کر پاتا. ارے اگر تو جمعے کی نماز پڑھ رہا ہے, اٹس مین تیرے لیے ایک چیز پاسبل ہے, لیکن بیچ میں تیری سستی ہے, تیری غفلت ہے. تو کر سکتا ہے, جو جمعے کی نماز پڑھ سکتا ہے وہ فجر بھی پڑھ سکتا ہے, ظہر بھی پڑھ سکتا ہے, عصر بھی پڑھ سکتا ہے, مغرب بھی پڑھ سکتا ہے, عشاء کی پڑھ سکتا ہے. رائٹ بھائی, جمعے کے لیے آپ آدھے گھنٹے پہلے تیار ہو جاتے ہو. فجر ظہر عصر مغرب آپ کے لیے مشکل ہے. کیا مشکل؟ مشکل ہے تو پھر جمعے کی بھی نہ پڑھو. مشکل ہے نماز پڑھنا, نہ پڑھو جمعے کی نماز. مشکل کام کیوں کر رہے ہو؟ نہیں جمعے کی تو سب پڑھ رہے ہیں نا. کچھ مشکل نہیں ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. بس اللہ کی باتوں پر ایک دفعہ یقین کرو, بس اللہ رب العزت پر ایک دفعہ بھروسہ کرو, اعتماد کرو. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی کسی ایسی سچویشن کے حوالے نہیں کروں گا, میں تم پر کبھی بھی وہ بوجھ نہیں ڈالوں گا جسے تم اٹھا نہیں سکو گے. یقین کرو نا. یہ آیت آپ سے یقین ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو بھی مسئلے آئیں گے, جو بھی پریشانیاں آئیں گی, جو بھی ہرڈلز کریٹ ہوں گی, سب آپ کے برداشت کے لیول کے اندر ہوں گی. ہاں آپ چیخیں گے, چلائیں گے, وہ تو ایک نیچرل چیز ہے, لیکن یہ اتھینٹسٹی کی مور نہیں لگانی آپ نے کسی فیلنگز یا کسی سچویشن پر کہ میں اس سے نکل نہیں سکوں گا, مجھ سے سروائیو نہیں ہو رہا. تمہیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی, تھوڑا صبر کرنا پڑے گا, تھوڑی جد و جہد کرنی پڑے گی, تھوڑا یقین کرنا پڑے گا, تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. تمہارے زندگی کے تمام معاملات فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کے تحت ختم ہو جائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے, ہر پریشانی کے بعد ایک راحت ہے, ہر بیماری کے بعد ایک صحت بھی ہے. آپ زندگی کے کتنی جنگوں سے لڑے ہیں. چلو ایک لاسٹ بات, آپ کی زندگی کی جو موجودہ سچویشنز ہیں نا اس کو بھی سامنے رکھیں, اور سال 2 سال پیچھے جو کریٹیکل کنڈیشنز تھی اور جو ہارڈ سچویشنز تھی اسے بھی سامنے رکھیں. جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی آزمائش آتی ہے, جب آپ کسی امتحان کے حوالے ہوتے ہو, تو آپ ہر بار یہ کہتے ہو کہ میں سروائیو نہیں کر سکتا, میرے لیے بہت مشکل ہو گیا جینا, میرے سارے اعمال ڈسٹرب ہو چکے ہیں, کہتے ہو نا. لیکن ہر بار وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے, ہر بار وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے. ہاں پھر آپ نئی نئی آزمائشوں میں آتے ہو, لیکن وہ آزمائش, وہ پریشانی, وہ سچویشن جس کے سٹارٹ میں آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہو کہ یار میں سروائیو نہیں کر پاؤں گا, مجھ سے نہیں ہو پائے گا,
کچھ دنوں کے بعد وہ تمام معاملات ہینڈل ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیت آپ کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ نے کہا تھا نا کہ میں تم پر کوئی بھی ایسا بوجھ نہیں ڈالوں گا جسے تم اٹھا نہ سکو. دیکھو جسے تم مشکل کہہ رہے تھے, جس بوجھ کو تم بھاری سمجھ رہے تھے, اسے تو تم نے برداشت کر لیا. یہ دیکھو تم ریلائبل ہو گئے, تم ریلیکس ہو گئے. لہٰذا اب تم ایسا کرنا, جب تمہاری زندگی میں نئی آزمائش آئے نا, تو یہ نہ کہنا کہ نہیں کر سکوں گا. لیکن ہم یقین نہیں کرتے, ہم اعتبار نہیں کرتے اپنے اللہ کی باتوں پر. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اللہ کہہ رہا ہے یار, اللہ رب العزت ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں. وہ رب کہ جو جھوٹ سے پاک ہے, وہ رب جو مذاق سے پاک ہے, وہ رب جو انسان کے ساتھ لائل ہے, وہ رب جو پوری دنیا پر قدرت رکھتا ہے, وہ رب جو سنسیئر ہے ہر بندے کے ساتھ, ہر برائی سے اور ہر عیب سے اور ہر خامی سے پاک ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے. یار ہم تو دوغلے ہیں نا, اس وجہ سے بار بار ایک بات ریپیٹ کر کے دوسرے بندے کو اعتماد میں لے رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک بات کو 10 دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں اس نیت سے کہ یار یہ بندہ مجھ پر ٹرسٹ کر لے, یہ میرے بہکاووں میں آ جائے. لیکن یار اللہ کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, کہ بے شک ہر پریشانی, ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. پھر کہا یقین رکھو کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. اللہ رب العزت ایک بات کو 2 دفعہ ریپیٹ کر کے انسان کو اتنا بڑا دلاسا دے رہے ہیں کہ رو مت, صبر کر, بھروسہ رکھ, تیری ٹینشنیں ختم ہونے والی ہیں, تیری پریشانیاں ختم ہونے والی ہیں. لیکن ہم واویلے مچاتے ہیں, ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم دور ہو جاتے ہیں اس رب سے. ہم نہیں سمجھتے اپنے رب کی باتوں کو, ان آیتوں کے پیچھے چھپی اس محبت کو, اس فکر کو. وہ درد لے کر آئے جو درد آپ کو قرآن سمجھائے, وہ فکر لے کر آئے جو فکر لگنے کے بعد انسان اپنی آخرت کی تیاری کی طرف قدم بڑھاتا. قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ کر نہ ٹریٹ کریں میری جان, ثواب تو اللہ کے خزانوں میں لامحدود ہے. قرآن کی آیتوں سے اپنے آپ کو جوڑیں, قرآن کی آیتوں میں چھپی اللہ کی محبتوں کو تلاش کریں, دل جوڑیں ان آیتوں سے, ان باتوں سے. اللہ نے آپ سے بات کی ہے, اللہ نے آپ کو سمجھایا ہے, اللہ رب العزت نے حقیقتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, دنیا کو ایکسپوز کیا آپ کے سامنے. کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی اللہ کو؟ وہ تو بے نیاز ہے, محبت ہے آپ سے اس کی, وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے, آپ کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. آپ اس کی کریشن ہو, سب سے اچھی کریشن, اور آپ ہی اپنے آپ کو بگاڑنے پہ لگے ہوئے. آپ ہی نے یہ فیصلہ نہیں کیا ابھی تک کہ مجھے اپنے اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. بند آنکھوں سے اس پر یقین کرنا, جو ہوا, جتنا ہوا, جیسے ہوا, جتنا کرنا تھا کر لیا, بس اب نہیں ہوگا مجھ سے. اب میں اپنے اللہ کو کبھی بھی کسی بھی صورت ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا. دنیا جاتی ہے بھاڑ میں جائے, لوگ جاتے ہیں ناراض ہوتے ہیں, ہونے دو.